صدیوں کی کہانی کو میرے لیے ایک گھنٹے میں سمیٹنا آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ نے جس طرح وقت دیا ہے اپنی مصروف زندگی میں سے، اور میرے پاس سوائے شکریہ ادا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب آپ کی محبت ہے، سماج، انسان، وقت، سلطنت، ان چیزوں ان کے لیے جو چیز ضروری ہے اگر اس میں میرا کوئی حصہ پڑ جاتا ہے تو میں اسے عین عبادت سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نماز عبادت اپنی جگہ پہ وہ اللہ کے لیے ہے، اس قسم کی چیزیں۔ اصل عبادت جو ہے وہ تو انسان اور سماج کی خدمت کرنے سے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے واضح ہوتی ہے۔ تو باقی میری تو ساری زندگی ایسے گزر گئی، میں چھوٹا سا تھا اس سے لے کے آج تک یہی کام کرتا ہوں۔ کہیں کام کا پاکستان میں ہوتا ہوں، کون سی جگہ ہے جہاں پہ میں کام نہیں کرتا، ہر جگہ جاتا ہوں، کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ مجھے آپ یہ کریں وہ کریں وہ، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کار خیر میں میرا بھی جتنا بھی حصہ ڈل سکتا ہے اس حصے کو میں ڈالوں۔ کسی کی میں تعلیم کر سکتا ہوں تو اسے میں تعلیم کرتا ہوں، کسی کو میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو میں مدد کرتا ہوں، اخلاقی طور پہ کچھ کام ہو تو میں کرتا ہوں۔ میں نے تو اپنی زندگی کو اسی معاملات میں وقف کیا ہوا۔ میں پیدا ہی فنکار ہوا تھا، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کا محتاج ہوں۔ میری اگر گاڑی ٹھیک خراب ہو گئی میں نے خود ہی ٹھیک کر لیا، رنگ میں نے کرنا خود ہی کر لیا، دیواریں بنانی میں نے خود ہی بنا لی۔ آج سے 34 سال پہلے میں نے ایک اپنا ٹیک اوے بنایا تھا لندن کے اندر، ایک خالی سی گیراج مجھے ملا تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، تو میں نے کچھ 3-3.5 مہینے لگا کے اس کو میں نے خود ہی بلڈ کیا، پاس کروایا، خود ہی بلڈ کیا، ہر چیز کو بنائی۔ تو مجھے بندہ نہیں ملا، میں خود ہی تندور کے اندر روٹیاں لگانی شروع کر دی۔ میں ہر کام یہ سیکھا دیکھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں درست دے دی، پھر مجھے وہ مل گیا، میں خوش ہوا اور میں مطمئن ہو گیا۔ تو آپ ماشاءاللہ نیا خون ہیں، نوجوان ہیں، آپ میں کرج ہے، آپ میں تڑپ ہے، آپ میں ایک چلبلا پن ہے کہ میں کسی طریقے سے زندگی اور زندگی کے ان لوازمات کو سیکھوں اور دیکھوں۔ بڑا اچھی لائن ہے، بڑا اچھا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس کام کے اندر اچھی چیزیں نکالنے کا موقع ملے، اچھے اچھے لوگوں کو انٹرویو کیجیے۔ ضروری نہیں کہ آپ محض فنکاروں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، آرٹسٹوں کو ہی لیں، نہیں، آپ زندگی کے عام شعبہ حیات جو ہیں انہی میں جا کے ان لوگوں کو بھی تلاش کریں، مکینکوں کو پکڑیں، اسکول ٹیچروں کو پڑھیں، ڈاکٹروں کو پکڑیں، بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے لوگ، یہ سماج میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور ایک ہی چیز کے لیے آپ کو مخصوص نہیں ہونی چاہیے، ڈاکٹروں کے مسائل، بس ایک چیز ادھر کی، ایک ادھر کی، ایک ادھر کی، ایک ادھر کی، لیکن اس میں کوئی ایسا انداز ہو جس میں دوسروں کے لیے، سامعین کے لیے، قارئین کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے سبق ہو، اور اس میں انٹرسٹ بھی ان کا ساتھ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے سماج میں اور بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں، دکاندار ہیں، ہجڑے لوگ ہیں، کچھ اور چیزیں، تو میں ہجڑوں کے لیے بہت کام کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے بڑی رسپیکٹ دیتا ہوں۔ سڑک پہ دیکھ لوں جاتا ہوا، میں گاڑی کھڑی کر کے ان کو اتر کے محبت دیتا ہوں، پیار دیتا ہوں، جو کچھ بن پڑتا ہے مجھ سے میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں، اور وہ دور تک میں شیشے میں دیکھتا ہوں اٹھا کے، بابا تیری خیر، تیرے بچے کی خیر، ساڑیاں جاتی تروں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں اسٹوڈیوز میں جاتا، جو مجھ سے بن پڑتا ہے میں ان لوگوں کو، جو پرانے آرٹسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیکار ہیں، ان کے لیے میں کرتا ہوں۔ میں کراچی جاتا ہوں، میں ادھر سندھ کے علاقوں میں نکل جاتا ہوں، سہون شریف کے دور علاقوں میں نکل جاتا ہوں، سوات کی طرف نکل جاتا ہوں، ادھر ان کے مسائل سنتا ہوں، جو بن پڑتا ہے وہ کرتا ہوں۔
ایسے انسان مرتے نہیں. مرتے اگر جسم ان کا تھک جائے کیا بات ہے. تو وہ سوچوں میں دعاؤں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو دوسروں کی سوچوں اور دعاؤں میں اور خیالات میں زندہ رہنا ہی اصل زندگی. اصل زندگی. واہ 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 کیا بات. لہر قائم تو سب کا ہے. اللہم صلی علی. بس یہی چیز میں نے سیکھی. اور اس میں میری زندگی کی ساری کوتاہیاں، میری زندگی کے سارے گناہ، میریاں چوریاں، میری بدکاریاں، میریاں دنیا بھر کے جتنے گناہ، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سب کچھ معاف کر دے. اس نے کہا جا یار تو چنگے کام میں کیتے تو بیٹھی. اور یقین فرمائیں کہ زندگی بھر گناہ کیے ہیں میں نے، زندگی بھر گناہ کیے ہیں. ایک ہاتھ بھی میرے پیچھے اٹھ گیا ہے نا، ایک ہاتھ ہی، صرف ایک انسان ہی. اللہ اے بابا وہ تو غفور نہیں ہے. تو اسی لیے میرا ہمیشہ یہ نعرہ رہا ہے کہ اچھائی جو ہے اس میں سے برائی نہ نکالو. مثال کے طور پہ میرے آپ سے اچھے مراسم ہیں، مجھے ان کو بگاڑنا نہیں چاہیے. اب دوسری مثال پیش کرتا ہوں. میرے ان سے برے تعلقات ہیں، لڑائی بڑائی ہے، کوئی جالس ہے، کوئی مسئلہ ہے، اختلافات ہیں. تو مجھے ان میں سے کوئی ایسا سلسلہ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں اچھائی میں بدل جائیں. اچھا ہے. کیا بات. یہ زیادہ مستحکم تعلقات ہوتے ہیں. محبت کو زندہ کرنا. مردے کو زندہ کرو مسیحا بن کے، زندہ کو مت مارو. اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے علم سے، اپنے علم سے، اپنی ان چیزوں سے. تو اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی. آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. میں آج کی اس نشست کو ایک خوشی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. میری جہاں بھی کسی مسئلے میں ضرورت ہو میں آپ کے ساتھ ہوں. شاہ صاحب آپ کا چہرہ جو ہے وہ ایک شمع کی طرح روشن ہے، اور اللہ اس میں سماج کو، انسانیت کو، بھلائی کو، پاکستان کو اس سے روشن کرتے ہیں. جی ہمارا ایک سلسلہ ہے اختتام پہ جی چلی کہانی میں ہم ایک کتاب اچھا مہمان کو دیتے ہیں. اب آپ کے لیے میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ سلیکٹ کرنا کہ میں آپ کو کون سی کتاب. اچھا جی آپ تو خود ایک کتاب ہیں. تو مجھے سوائے کلیات اقبال کے سبحان اللہ جی اچھا جی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے سب سے بہتر یہی لگا کہ میں آپ کو تحفے میں. ویسے کتاب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں وہ ٹریڈ مین بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار وہ 1000 دیاں 2 کتاباں تے 500 دیاں 5 تے 50 روپے دیاں 10 کتاباں بھیج دیں شام کو. سمجھ گیا نا. تو وہ بھی آپ مجھے دے سکتے تھے ہیں جی. 2-4 کتابیں اگر آپ مجھے دے دیتے میرا بھی کلیان ہو جاتا. تو ٹھیک ہے بسم اللہ، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے جی. لیکن اج کل انہاں کتاباں دی گھٹ لوڑ ہے تے انہاں کتاباں دی بڑی ضرورت ہے. بڑی سخت غریب آدمی دی زندگی بڑی مشکل ہوگی. شادی بڑی مشکل ہوگی، خدا دی قسم بڑی مشکل. یہ جس میں کچھ تحریر لکھی تھی آپ کے لیے. محبت آپ کی، آپ مجھ سے بھی اچھا دکھتے ہیں. اللہ جی میں نے اجازت ہے تو پڑھ دوں. بسم اللہ. بہت ہی معتبر بابا جی. جی کالے آسمان کی تاریک چادر میں جیسے چمکتے ہوئے ستارے کو حاصل کرنے کی خواہش ہر اشرف کو رہتی ہے، اسی طرح کرۂ ارض پر ایک کالے لباس میں چمکتا ستارہ آپ کے روپ میں ہمیں میسر ہوا. سبحان اللہ جی اچھا جی. آپ کی گفتار میں ایک ایک لفظ کے زیر زبر میں وہی سمجھ اور نشانیاں ہیں جو عقل والوں کی غذا ہے. سبحان اللہ جی. جی آپ کا حسن گہرے سمندر کی خاموشی جیسا ہے جس میں سبحان اللہ نگینے اور خزانے اچھا جی الفاظ کی صورت میں آپ کی تحریر کو ایک نیا جہان بخشتے ہیں. سبحان اللہ. چلی کہانی میں آپ کے لیے میری خواہش میں کلیات اقبال ہم لے کر آئے جس کو ہم نے منتخب کیا، بلکہ یوں کہیے آپ نے چلی کہانی میں ہمیں چن کر سننے والوں کو چلی کہانی کو کوس قضا کا رنگ بخشا. چلی کہانی کی پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے کہ آپ نے اپنی کہانی سنا کر سننے والوں کو آپ کی صورت میں کئی کہانیوں سے اللہ کرم اللہ فضل. میں اس اہل نہیں ہوں، اللہ کرے کہ میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ
ही बन जाऊं तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। आपने मेरे बारे में ऐसी खूबसूरत बातें लिखी हैं। अल्लाह आपकी सेहत में, उम्र में, इल्म में और कारकर्दगी में भी ऐसा ही हुस्न पैदा करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मशकूर हूँ मैं, ममनून हूँ, मोहब्बत आपकी। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाह। अच्छा।